السلام علیکم دوستو، آپ کی ہر دعا 100% قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دوستو آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتائیں گے، ایک ایسی آیت بتائیں گے، اگر آپ لوگ اس کو پڑھیں گے، اس دعا کو پڑھیں گے، دعا سے پہلے اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا آپ کے دل میں جو بھی مقصد ہوگا وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو دوستو یہ عمل، اب اگر کسی کے من میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی یہ کس حدیث سے ہے، تو بھائی ہم آپ کو بتا دیں یہ عمل حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت سارے بزرگان دین اولیاء اللہ کے کتابوں میں، ان کے رسالوں میں یہ چیز ہے، وہ اکثر اس چیز کو پڑھا کرتے تھے اور اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروایا کرتے تھے۔ تو یہ بزرگوں کا آزمودہ ہے، یہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن ہاں بہت سارے بزرگان دینوں نے اس عمل کو کیا ہے۔ تو دوستو اس عمل کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ دوستو سب سے پہلی بات تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ عمل کر لیں گے اس کے بعد میں ہمیں کامیابی مل جائے گی یا ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی، مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہوتا میرا بھائی۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، اس میں ایک نماز بھی ہے۔ آپ ہی سوچئے جب آپ اس کے جو بنیاد ہے اسی کو چھوڑ دیں گے تو آپ کہاں سے اسلام میں ہیں؟ کس جگہ سے اسلام میں شامل ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی چیزیں چھوڑ دیں اگر آپ نے تو آپ کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی؟ یاد رکھنا، کوئی تعویذ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں۔ نماز بہت اہم چیز ہے میرے بھائی۔ نماز چھوڑ کر ہر انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان بڑی بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دولت ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو سوچتے کہ بہت فائدہ مند ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ غفلت کی زندگی میں، اللہ آپ کو موقع ضرور دے رہا ہے، لیکن وہ جب پکڑ نہیں پائے گا تو ایسی پکڑ مارے گا، ایسی اس کی مار پڑے گی کہ آپ بھی چاروں خانے چت ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں گے آخر یہ مصیبت کیوں آ گئی، کہاں سے آ گئی؟ تو آج سے، ابھی سے نماز شروع کیجیے۔ نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، آپ عشاء کی نماز سے بعد سے نیت باندھتے تھے اور صبح تک آپ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، یعنی پاؤں سوج جاتے تھے۔ صبح جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے، اس کے بعد میں آپ کو آواز دیتے تھے، تب آپ حضرت بلال کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، آپ تو پہلے سے بخشائے ہیں، آخر آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو تو، پہلی بات تو آپ کے گناہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ہوں گے بھی تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ تو پہلے سے ہی ہر چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ تاریخ میں لکھے گئے ہیں، اس کو سنیے ذرا، اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے، جب اللہ کی اتنی مہربانیاں ہیں ہم پر، اللہ کا اتنا کرم ہے ہم پر، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوچئے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، ان کی یہ الفاظ ہیں۔ تو آخر ہم کس غفلت میں ہیں؟ ہم کیوں نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا ہم نمازوں کے بغیر جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ جھولا چھاپ شاعروں کے چکر میں آ کر آپ یہ نہ سوچیں کہ نماز معاف ہے۔ وہ طرح طرح کے آج کل شاعر نکلے ہیں، نمازوں سے جنت نہیں ملنے والی۔ ابھی بے وقوفوں، نمازوں کے بنا بھی جنت نہیں ملنے والی ہے۔ عشق نبی تبھی ہوگا نا، عشق نبی جب دل میں ہوگا تبھی تو آپ نماز پڑھو گے نا۔ جب نماز ہی نہیں پڑھو گے تو عشق نبی کہے گا تمہارے دل میں، پھر کیا جنت خاک تمہیں مل جائے گی؟ جنت کی خوشبو تک نہیں میسر ہوگی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں دوستو، اور آپ نماز کی پابندی کے ساتھ میں، نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ اس عمل کو کریں، آپ کی کوئی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ دوستو وہ عمل یہ ہے، یہ بزرگان دین سے ثابت عمل، کہ جب بھی آپ دعا کرنے بیٹھے اس سے پہلے اللہ کے نام کی تسبیح، یعنی ایک تسبیح ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس نام کو 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اس آیت کو 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں آپ کوئی بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ 100% اللہ نے چاہا تو آپ کی دعا قبول ہوگی، بشرطے کہ آپ کی دعا جائز ہونی چاہیے۔ کوئی بھی ناجائز چیز دعا میں کبھی نہ مانگے، کیونکہ یہ بہت ہی غلط بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی اگر کوئی بھی جائز دعا ہوگی تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ تو دوستو اگر اس عمل کو کرنے کے بعد میں آپ کوئی بھی جائز دعا مانگیں، کچھ مانگیں، تو اپنے اس بھائی کو بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی کامیابی عطا کرے، دونوں جہان میں کامیابی عطا کرے۔ اپنے اس بھائی کو مت بھولیے گا دوستو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔